أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه المبين وهو أصدق الصادقين، وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى وزاده بسطة في العلم والجسم. صدق الله العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. سامعین گرامی قدر، حیات جناب ابو الفضل عباس پہ ہماری گفتگو جاری و ساری ہے. جناب ابو الفضل عباس کے اسماء گرامی، جناب ابو الفضل عباس کے صفات کاملہ مخصوصہ، جناب ابو الفضل عباس کے کمالات، کرامات، معجزات اور عظیم ترین صفات، جسے آپ بحمد اللہ سماعت فرما رہے ہیں. جناب عباس علیہ الصلاۃ والسلام کی سقائیت عطا کرنا آپ کی عنایتیں اور مہربانیاں ساری کائنات پہ آج جاری و ساری ہے. دین اور مذہب پر احسانات جناب ابو الفضل عباس کا ہے، اور کوئی بھی آپ کے در سے آتا ہے وہ پیاسا نہیں جاتا ہے. صرف پانی کی پیاس نہیں، اپنی تمام تر حاجات کو لے کر آتا ہے اور در عباس سے لے کے جاتا ہے. عزیزان محترم، جناب ابو الفضل عباس علیہ الصلاۃ والسلام کے دربار میں آپ حضرات تشریف فرما ہیں اور ان کی بارگاہ میں حاضر ہیں. آج جناب ابو الفضل عباس کے لیے سب سے بڑی مسرت یہ ہے کہ جناب عباس کی تمنا اور آرزو کہ میرے آقا حسین ابن علی کا کوئی بدلہ اور کوئی منتقم ہو جس نے کربلا میں ظلم کیا ہے، اور اس ظلم کا کوئی مداوع کر سکے اور ختم کر سکے. تو بسلسلہ ولادت با سعادت، امید مستضعفین، کمزوروں کا دن، ضعیفوں کا دن، لاوارثوں کا دن، مضطر اور پریشان افراد کے دن، تمام کائنات میں مستضعفین جو کمزور کر دیے گئے ہیں ان کے دن، یوسف زہرا، امام زمان، ہادی دوراں، حجت یزداں، منتقم خون حسین، فرزند محمد مصطفیٰ، جان زہرا، مرتضیٰ، مکین و عدی خضرا، پردہ نشین عالم غیبت، حضرت بقیت اللہ العظم ارواح اللہ الفدا عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت کے پرنور موقع پر آپ تمام مومنین مومنات کی خدمت میں پرخلوص مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہم عجل ولیک الفرج. یقیناً جناب ابو الفضل عباس کی شخصیت کے مناسبت سے امام زمان علیہ الصلاۃ والسلام کا تذکرہ ضروری ہے، اس لیے کہ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف خود فرماتے ہیں کہ جہاں میرے چچا اور ہمارے جد جناب عباس کا تذکرہ ہوتا ہے میں وہاں ضرور آتا ہوں. عزیزان محترم، سقا ہیں، اسلام کے علمدار ہیں، اور یہ سقائیت، یہ علمداری ہمیشہ تک چلنے والی ہے. میں نے کل گزارش کیا تھا کہ 3 جگہ وہ سقائیت، پانی پلانا اور سیراب کرنا، جگر کو ٹھنڈا کرنا، ان تمام چیزوں میں آپ نے 3 مواقع سنے تھے. اس میں پہلا موقع میں آپ کی خدمت میں گزارش کر دوں، سقا بہت سے ہیں لیکن ان سقائیت میں اپنا نام پیدا کر دینا جناب عباس کا کمال ہے.
آج اپنے غیر پرائے کوئی بھی کیسا معرفت والا غیر معرفت والا جناب عباس کے دروازے پہ آتا ہے، پرمطمئن ہو کے جاتا ہے اور اس کی ساری خواہش، ساری پیاس بجھا دی جاتی ہے۔ پہلا موقع آپ یاد رکھیں، ماہ رمضان المبارک کی 17 تاریخ تھی، اسلام کا مختصر سا ایک لشکر مقام بدر تک پہنچ چکا تھا۔ اندھیری رات ہے، پیاس کا غلبہ ہے، مجاہدین پریشان ہیں، مرسل اعظم ذمہ دار لشکر ہیں۔ ایک مرتبہ آپ نے اپنے علم غیب کی بنا پر مسلمانوں کو خبر دی کہ اس مقام پر ایک کنواں کھودو، تم میں سے کوئی شخص جا کر اس کنویں سے پانی لے آئے، یہاں قریب میں کنواں ہے، اس سے جا کے پانی لے آؤ اور لشکر اسلام کو سیراب کر دو، لشکر اسلام کو پلا دو۔ اسلام کے مجاہدین یعنی اصحاب بدر کے تمام ساتھی دم بخود ہو گئے، اور کوئی ایسا نہ تھا جو اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر پیاسے مسلمانوں کو سیراب کر سکے۔ ہر انسان یہ چاہ رہا تھا کہ میں نہ جاؤں، میں کیسے جاؤں، اور وہ خطرہ ہے، مشکلات ہے، میں سیراب کیسے کروں۔ مجمع پہ سکوت طاری ہے، مجمع خاموش ہے۔ ابو طالب کا لال، عبد المطلب کا وارث، جس کو جوش آیا اور آپ نے فوراً اپنی خدمت پیش کر دی اور مشکیزہ دوش پر رکھ کر بدر کے کنویں کے طرف روانہ ہو گئے۔ اندھیری رات، نئی جگہ، راہ چاہ گم، بالکل اندھیرا، راستہ نہیں معلوم، صاحب علم لدنی کے قدم بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ خدا کا شیر بلا خوف و خطر آگے بڑھتا جا رہا ہے، یہاں تک کہ بدر کے اس کنویں تک پہنچے۔ عرب کے کنویں، رسیاں، مفقود، تاریکی کا عالم، اندھیرا گپ۔ ایک ہمت مردانہ کے ساتھ کنویں کے اندر اترے اور مشکیزے کو بھر کر مرسل اعظم کی خدمت میں پیش کر دیا، روانہ ہو کر لا کے دے دیا۔ راستے میں بہت تیز آندھی آئی، آپ ٹھہر گئے، رک گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر آگے بڑھے اور پھر آندھی آئی، پھر ٹھہر گئے۔ کچھ دیر دم لے کر پھر چند قدم آگے بڑھے، ایسا ہی واقعہ پھر پیش آیا، آندھی آئی، رک گئی۔ 3 منزل طے کرنے کے بعد جب مرسل اعظم احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو آپ نے پانی مسلمانوں کے حوالے کر دیا۔ حضرت علی ابن ابی طالب سے مخاطب ہو کے فرمایا، یا علی، تم نے آنے میں بڑی دیر لگا دی۔ سوال کا لہجہ بتاتا ہے کہ مرسل اعظم اپنی زبان مبارک سے کسی حقیقت کا اعلان کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت علی ابن ابی طالب نے نہایت ادب سے فرمایا، حضور مجھ سے زیادہ باخبر ہیں، آپ جانتے ہیں، مجھ سے زیادہ آپ کو علم ہے۔ 3 مرتبہ شدید آندھیوں نے راستہ روکا، مجھے ٹھہر جانا پڑا۔ آپ نے فرمایا، یا علی، یہ آندھیاں نہیں تھیں، یہ تمہارے مجاہدانہ طاقت جہاد کو دیکھ کر مالک کائنات نے جبریل، میکائیل، اسرافیل کے 1,000 فرشتوں کے ساتھ بھیجا تھا، وہ تمہارا استقبال کریں اور تم پر سلام کرتے۔ چنانچہ ان فرشتوں نے تم پر سلام بھی کیا ہے۔ ظاہر ہے کہ امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے بہتر اس حقیقت سے باخبر کون ہوگا؟ مولا جانتے ہیں، لیکن آپ نے اس علم کو حضور اکرم کے حوالے کر دیا تاکہ اس عظیم فضیلت کا اعلان بھی زبان فیض ترجمان رسالت سے ہو، پیغمبر اسلام کی زبان سے ہو۔ اور پیغمبر اسلام اگر یہ اعلان کر دے تو کسی کی مجال نہیں، ایک تو علی کے فضائل بھی بیان ہو جائے، تذکرہ بھی ہو جائے، اور لوگ سن لیں کہ علی ابن ابی طالب کی فضیلت کیا ہے، اور پھر پیغمبر کی زبان سے۔ اللہ اکبر۔
دنیا اسلام کو معلوم ہو جائے کہ علی کی شان کرم کیا ہے اور علی کو آسمان والے کیا سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات امیر المؤمنین کی یہی فضیلت تھی جس کے پیش نظر کسی صاحب بصیرت نے کہا تھا اس علی کے فضائل و کمالات کا ایک احتساء ہو سکتا ہے جس نے ایک شب میں 3003 فضائل حاصل کیے ہو۔ علی کے فضائل کیسے بیان کر سکتے ہیں؟ جو ایک رات میں 3003 فضائل حاصل کیے ہو۔ تذکرہ عباس ہے، عباس کے بعد ایسا امیر کسی کی تمنا کرے تو اسے عباس کہتے ہیں، کسی کو مانگے اللہ سے تو وہ عباس ہے۔ سید حمیری نے بھی اپنے قصیدے میں اس منقبت کو نظم کیا ہے۔ قصیدے کے آخری اشعار یہ ہیں: ذالک الذی سلم فی لیلۃ علیہ میکائیل و جبرائیل، میکائیل فی الف و جبریل فی الف، یتلوہم سرافیل، لیلۃ البدر مدرا نزلوا کأنہم طیرا ابابیل۔ علی وہ صاحب کمال انسان ہیں جس پر ایک رات میں میکائیل، جبریل، اسرافیل نے 1000 فرشتوں کے ساتھ سلام کیا، اور یہ سب بدر کی رات ویسے ہی مدد کے لیے نازل ہوئی تھی جیسے کعبے کی حفاظت کے لیے ابابیل کا لشکر آیا تھا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کیسے مشکلات میں امیر المؤمنین نے پانی پلایا، سیراب کرایا لوگوں کو، جہاں کوئی جانے کے لیے نہیں تیار ہے۔ تو امیر المؤمنین کو سقا ہونا چاہیے تھا، لیکن آج جب بھی ساقی اور سقا کہا جائے تو صرف ذات جناب ابو الفضل عباس سمجھ میں آتا ہے۔ یہ ہے شخصیت جناب ابو الفضل عباس، اور رابطہ ہے، مربوط ہے، عرفات کا میدان ہے۔ یوم ترویح حاجی کے جو نگراں ہوتے ہیں، ذمہ دار ہوتے ہیں، 8 ذی الحجہ کو عرفات میں پانی کا انتظام کرتے ہیں، اسے کہتے ہیں یوم ترویح، پانی کا انتظام کرنا حاجیوں کے لیے۔ اس میں ٹور آپریٹر جو ہوتے ہیں وہ رات میں جاتے ہیں، خیمہ، لائٹ، پانی سب کچھ انتظام کرنے کے لیے۔ اسی طرح ایک آدمی جس نے سارے انتظامات کیے ہیں کہ کل عرفے کا دن ہے اور عرفہی حج ہے، حاجی آئیں گے تو ان کے پانی کی سبیل معین کی جائے، سقائیت کیا جائے۔ ایک بزرگ آئے اور ٹور آپریٹر سے پوچھا تم نے چائے کا انتظام کیا؟ چائے ہے؟ انہیں یاد آیا کہ انہوں نے چائے کا انتظام ہی نہیں کیا، کہا رکو میں لے آتا ہوں۔ وہ بزرگ خود گئے اور چائے کا انتظام لے کر آئے، اور کافی دیر جو ہے وہ ٹور آپریٹر سے جب بات ہونے لگی، حسن مصلی یا شیخ حسن، جب بہت دیر بات ہونے لگی اور بات ہونے کے بعد تو انہوں نے کہا کہ کل عرفے کا دن ہے اور سنا ہے کہ حج شروع نہیں ہوتا جب تک امام زمان نہ آ جائیں، اور امام زمان تو کیسے آتے ہیں اور کہاں آئیں گے؟ تو انہوں نے کہا، بزرگ نے کہا کہ تمہارے خیمے میں امام زمان ضرور آئیں گے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ تمہارے خیمے میں جناب عباس کے مصائب اور ان کا تذکرہ ہوگا، اور امام زمان وہاں ضرور آتے ہیں جہاں جناب عباس کا تذکرہ۔ ولادت کے دن اس سے زیادہ ہم رابطہ اور جوڑ نہیں کر سکتے تھے جہاں ساری باتیں آ جائیں۔ یہ 600 درہم لے لو اور حسن کے نام پہ عمرہ کر دینا۔ اب بھی نہیں سمجھے کہ امام زمان کے والد کا نام حسن عسکری ہے۔ رات گزر گئی، دن ہوا، اور اس کے بعد اعمال کا سلسلہ شروع ہوا، مجلسیں شروع ہوئیں۔ دیکھا ایک بزرگ کھڑے ہوئے ہیں، رو رہے ہیں، گریا کر رہے ہیں۔ آپ بیٹھ جائیے، دیکھیں وہ غائب ہو گئے۔ یا مصائب جناب عباس چل رہا ہے، امام زمان گریا کر رہے ہیں۔ اس ولادت پہ جناب ابو الفضل عباس کا غم امام زمان کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، مولا عباس کے وسیلے سے ہمارے اعمال کو قبول کریے گا، ہماری نیکیوں کو قبول کریے گا، ہمارے جذبات کو قبول کریے گا، ہر فتنے آفات اور بلاؤں سے ہمیں محفوظ رکھیے گا، اور ہمیں صحیح مسرت
آپ کے ظہور کے وقت آپ کی حکومت میں ہمیں ثابت فرما۔ آج کی رات شب برات، ہمیں ہر برائیوں سے برات کرنے، آج کی رات شفاعت کی رات، ہمیں رسول اور آل رسول کی شفاعت عنایت فرما۔ یقیناً آج عبادت کی رات ہے، دل کی مردگی دور ہو، امام حسین کی زیارت ہے، تسبیحات اربع ہے، جعفر طیار کی نماز ہے، بڑی نمازیں ہیں، زیارتیں ہیں، اعمال ہیں۔ خاص طریقے سے آج ہی کے رات میں تحفے کے طور پر جناب کمیل کو امیر المؤمنین نے دعائے کمیل دیا تھا، جسے کہا تھا راز بیان کرنا۔ گھر آ گئے تھے مسجد سے، کہ اسے سب کو نہ دینا، سب کی کیپیسٹی نہیں ہے، سب کی طاقت نہیں ہے کہ اس وزن کو یہ اٹھا سکے، تو سب کو نہ دینا۔ اور پھر اس کے بعد راز بیان کیا۔ راز بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں اس کے یہ فائدے، اس کے یہ فائدے، اور یقیناً انسان سرفراز ہو جاتا ہے۔ تو عزیزان محترم، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو الفضل عباس سقا ہیں، آج بھی سقا ہیں، زمانے تک سقا ہیں، ہر طریقے کے سقا ہیں، اسلام کا سقا ہیں، قیامت تک کے سقے ہیں، محشر تک سقے ہیں۔ خود جناب سیدہ اپنے جناب عباس کے بازو اٹھا کے کہیں گے کہ پروردگار میرے لال عباس کے کٹے بازو کا واسطہ میرے حسین پر ہونے والے، میرے چاہنے والے کو بخش دینا۔ اس وقت بھی سقائیت جناب عباس کی چلے گی، شفاعت جناب عباس کے نام پہ، سیدہ واسطہ دے جناب عباس کا۔ اللہ اکبر، معمولی بات نہیں ہے، پر مختصر وقت ہوتا ہے۔ روضہ جناب عباس جہاں بیمار شفا پاتے ہیں، یہ ہے سقائیت جناب عباس کی۔ حضرت عباس کو کب ہے سپر کی احتیاج، خود شجاعت جنگ میں سینہ سپر ہو جائے گی۔ ممبئی سے ایک واقعہ ہے، ایک لکھپتی سیٹھ کا لڑکا کسی موذی خطرناک بیماری میں گرفتار ہو گیا تھا۔ اس سیٹھ نے اس لڑکے کے علاج میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی تھی، ہر علاج کیا، جو جیسا کہتا تھا اسے کرنے کے لیے تیار۔ یہ سیٹھ کا اکلوتا بیٹا تھا، ہر وقت بیٹے کی صحت کے لیے بڑا فکر مند رہتا تھا۔ آخر بچے کی بیماری سے مایوس ہو کر گھر میں بیٹھ گیا۔ تو لوگوں نے کہا جہاں تو نے اس بچے کا علاج پر اتنا پیسہ خرچ کیا ہے، وہاں اس کو تم ملک عراق لے کر جاؤ، حضرت ابو الفضل عباس اللہ صلی علیہ الصلاۃ والسلام فوج حسینی کے روضے پر جاؤ، اور اپنے ساتھ اس بچے کو بھی لے کے جاؤ۔ انشاءاللہ یہ بچہ روضہ حضرت عباس پر ضرور صحت یاب ہو جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت عباس باب الحوائج ہیں، ان کے در پر پریشان حال مصیبت زدہ شخص جاتا ہے تو اس کی داد رسی ہوتی ہے، اسے سیراب کرتے ہیں جناب عباس، اس کی حاجتوں کو قبول کرتے ہیں، اس کی مناجات کو، اس کی مرادوں کو پورا کرتے ہیں۔ سیٹھ اپنے بچے کو لے کر فوراً سفر عراق پر روانہ ہو گیا۔ عراق پہنچ کر حضرت عباس علمدار علیہ السلام پر حاضری دی، اور اس بیمار بچے کو مرقد اطہر کے جالون سے باندھ دیا، زری سے باندھ دیا، اور خود مسافر خانے میں آ کے سو گیا۔ ابھی سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ خواب میں کیا دیکھا کہ ایک دربار لگا ہوا ہے، مولا علی مسند پر بیٹھے ہوئے ہیں، فریادیوں کی فریاد درخواست سن رہے، مولا کائنات کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ جو فریاد کرنے آئے ہیں، فریادوں کی درخواست مولا کائنات کی خدمت میں حضرت عباس پیش کر رہے ہیں۔ اللہ درخواست مولا کائنات کی خدمت میں حضرت عباس پیش کر رہے ہیں، اور جناب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب ہر درخواست پر سائن کر رہے ہیں، دستخط کر رہے ہیں۔ آخر میں اس سیٹھ کے لڑکے کی درخواست پرچی عرضی جب پیش کی گئی تو جناب امیر المؤمنین نے کہا اس درخواست کو رہنے دو، یہ بہت دیر سے آیا ہے۔ اتنا سننا تھا کہ جناب عباس مچل گئے اور اپنے بابا مشکل کشا سے عرض کرنے لگے، بابا یہ زائر فریادی ہے،
میرے روضے پر آیا ہے، اگر نا امید ہو کر چلا گیا تو پھر کون آئے کرے گا، پھر کون مانگے گا مجھ سے؟ بابا یہ ظاہر ہے، فریادی ہے، استغاثہ کرنے والا، میرے روضے پر آیا ہے، اگر نا امید ہو کر چلا گیا تو پھر کون آیا اور کون مانگے گا؟ آپ نے تو میرے دروازے پر باب الحوائج، حاجتوں کا دروازہ لکھوایا ہے، یہ دروازہ ہٹوا دیجئے کہ باب الحوائج کا دروازہ یہ ہے۔ آپ تو میرا ٹائٹل باب الحوائج کرتے ہیں، اس کے بعد میرے دروازے پر آنے والے کی حاجتیں میں پوری نہ کروں؟ اگر لوگوں کی حاجتیں پوری نہیں ہوئیں تو بابا یہاں کون آئے گا؟ یا تو اس درخواست پر دستخط کر دیجئے یا آپ باب الحوائج کو مٹا دیجئے کہ حوائج کے، حاجتوں کے دروازہ یہ ہیں۔ مولا نے اس سیٹھ کی درخواست پر دستخط کر دیا۔ سیٹھ کہتا ہے کہ میری فوراً آنکھ کھل گئی، کیا دیکھتا ہے میرا لڑکا بالکل تندرست صحت مند ہو گیا، خدام کے ساتھ مسافر خانے میں کھڑا ہے۔ میں بچے کو لے کر فوراً روضہ مبارک پر حاضر ہوا لینے کے لیے۔ ہم باپ بیٹوں نے ذریعہ مبارک کا طواف کیا، خوشی خوشی وطن واپس آئے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ حضرت عباس علمدار کی حاضری کی منت نے گونگے کو زبان دے دی۔ ہم پر نہ چلا زور زمانے پر کسی کا، جب نام لیا حضرت عباس علی کا۔ محلے لڑکر منڈی ایک جگہ ہے، گھرانہ عاشق آل محمد تھا۔ اس گھرانے میں ایک جوان لڑکا اعجاز زبان کے تشدد کی وجہ سے گونگا ہو گیا، جس کی وجہ سے وہ اشاروں سے بات چیت کرتا ہے۔ اس کے گھر والوں نے اعجاز کو ساتھ لیا اور امام بارگاہ قاضی غالب علی شاہ وزیر آباد جا کر منت مانی۔ اس نوجوان کی زبان ٹھیک ہو گئی اور یہ گفتگو کرنے لگا، تو ہم اسے بارگاہ میں حاضری کریں گے۔ اگر یہ زبان ٹھیک ہو گئی اور یہ بات کرنے لگا تو ہم جناب عباس کے روضے پہ لائیں گے۔ 11 محرم 1982 کو اعجاز کی زبان اچانک نعرہ حیدری یا علی مارنے سے بالکل درست ہو گئی۔ پھر کیا تھا، ان لوگوں نے پورے محلے میں مٹھائیاں بانٹیں اور انہوں نے مذہب حق کو اپنا لیا، اور پھر انہیں کربلا معلی کی زیارت کرنے کے لیے لے کے گئے۔ کتاب 15 روزہ العمران، لاہور، 5 دسمبر 1983۔ تو عزیزان محترم، جناب ابوالفضل عباس سقا ہیں، ساری کائنات کی پیاس بجھا رہے ہیں، ہر طریقے کی پیاس بجھا رہے ہیں، ہر حاجت کو پورا کر رہے ہیں، یہاں تک کہ مولا کائنات سے کہا اگر اس کی حاجت نہیں پورے کر سکتے تو ہمارے پاس سے جو باب الحوائج کا ٹائٹل ہے اسے نکال دیجئے، ہٹا دیجئے۔ یعنی عباس کے روضے پہ کوئی چیز رد نہیں ہوتی، ہمارے مانگنے میں کمی ہوتی۔ ولادت جناب امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بہت بہت مبارک ہو۔ اللہ ہر طریقے کے حاجات کو قبول فرمائے۔ آج کی رات تقدیر کی رات ہے، حج عمرے کی رات ہے، روزیوں کی رات ہے، موت حیات کی رات ہے، امام سے ملاقات اور رابطے کی رات ہے، امام کو راضی اور خوش کرنے کی رات ہے، اپنے اپنے مرحومین کی بخشش اور نجات کے ذریعہ فراہم کرنے کی رات ہے، اپنی آل اولاد کو صحت مند، اپنے قرابت دار رشتہ دار قرابت داروں کو در اہل بیت سے وابستہ ہونے کی رات ہے۔ اللہ خدمت ابوالفضل عباس کو قبول فرمائے اور ہر طریقے کی رکاوٹوں کو دور فرمائے، زیادہ زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے میں توفیق عنایت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبی الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین۔